اللہ کے یہاں چاہتوں سے انکار نہیں ہوتا، بس صبر اور یقین اور انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر معجزوں کا خود ہی انتظام ہوتا ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ ہار مت مانو، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہوتا ہے جو ناممکن رہا اب تک۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف سے مجھے میری ہار نظر آ رہی تھی۔ یہ جو تم اللہ سے مانگتے ہو رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھو، جب وہ یہاں تک لایا ہے تو آگے بھی وہی لے جائے گا۔ صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دیری تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزے ہونا ابھی باقی ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کریں، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، تمہارے حق میں اچھا ہوا تو مل جائے گا، اور اچھا نہیں ہوا تو تمہارا دل اس چیز سے موڑ دیا جائے گا، وہ جو تمہارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس پر یقین رکھو، اس کے پاس تمہارے لیے معجزے ہیں۔ اللہ پر چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہیں ہوں۔ یہ دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دیر لگ رہی ہے یہ ضرور تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ مایوس نہ ہو اپنے مقدر سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ دعا کے آگے ہر آزمائش ہار جاتی ہے۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کرتے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کو چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لیے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان سب محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور ان کی محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کی محبت دنیا کی محبت کچھ کہتی ہے اور اللہ کی محبت کچھ کہتی ہے، اور ایمان والے ساری محبتیں نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی محبت پر سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے جب شیطان کچھ کہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے،
مگر وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں جب نفس ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کی لذتوں کی لالچ دیتا ہے، مگر وہ اللہ کی محبت میں ان لذتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لبیک کہتے ہیں اللہ کی آزمائش پر۔ وہ اللہ کو آگے رکھتے ہیں، دنیا کو پیچھے۔ ان کے لیے اللہ سب کچھ ہوتا ہے، دنیا نہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرنے والے آخرت میں جنت کی خواہش رکھتے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے۔ وہ دنیا کی سختیاں تکلیفیں سب صبر شکر سے برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کے لیے دنیا کی محبت سے خود کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی ہی محبت کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اسی کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی محبت سب کچھ ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہے، بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا، اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہوگی، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے، ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو، ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہو اور اس دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کے رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پر مطمئن ہو، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں، اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے، اور اللہ سے مایوس نہ ہو جائیں، اس سے شکوہ نہ کیا کریں، بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی محبت ہے، وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں۔ اسی لیے دعا مانگو مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا بھی قبول کر لو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو وہ ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، شکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی محبت اور رشتے کیا ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہمیں چن لے، مگر جب اللہ آزماتا ہے نا اپنی محبت دینے کے لیے تو ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے۔ ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اللہ ہمیں بس چن لے، ہم تھک گئے ہیں، اور عین اسی وقت کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں سنتا، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے وہ نہیں کہا۔ پیارے ایمان کے ساتھیوں، جب اللہ ہمیں چنتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے میرے بندے میری آزمائش پر کتنا صبر کرتے ہیں، میری محبت کے لیے کہاں تک صبر کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں آزمانا ہے ہر حال میں۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، گلے نہیں کرتے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ عاجزی والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے آگے خود کو سلنڈر کر دیتے ہیں۔ نماز ہی تو ہے جس میں انسان خود کو اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ کر سلنڈر کرتا ہے۔ کامیاب بھی وہی ہوں گے جو اللہ کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، اس کی آزمائش پر اس پر یقین رکھتا ہے۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کو اللہ آزماتا ہے اور وہ عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے اس کے سامنے، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی ہی آزمائش ہے، اس پر انسان صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اوپر جاتا ہے
اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے حالات کی چلتی آگ میں ڈالا تو اس کو ٹھنڈا بھی کر لے گا۔ اگر سارے راستے بند کر بھی دیے تو سمندر کی طرح راستے بھی نکالے گا۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو آزمائش پر صبر کریں، آزمائش اللہ کی مرضی کی ہوگی، اجر بھی وہ کئی گنا دے گا۔ ہمت نہ ہاریں، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو اللہ نے کہا ہے کامیاب ہوں گے ایمان والے۔ بہت جلد تمہیں خوشی ملنے والی ہے، ان برکت گھڑیوں کے صدقے تمہارے لبوں کی مسکراہٹ لوٹنے والی ہے، غموں کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھتا نا، وہ بالکل بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنا غافل ہے، اسے اتنی قیمتی باتوں کا، اتنی خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتا ہے، اپنی ہی الجھنوں میں اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کیسے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کیسے پانا ہے۔ کتنی بے خبر زندگی ہے اس کی۔ وہ تمہاری دعا رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر و انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم پر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔